اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں نماز پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کر پڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا بہت غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے مکے کے چوکوں پہ جا کر گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کرتے کہ اے مکے والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں یا اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائیں، عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ خدا کی قسم جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کرنا شروع کر دیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلیں، آپ کے پیچھے میں چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کس کافر میں اتنی جرت ہے کہ جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا، صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ مکے میں پہلی بار آوازیں گونج اٹھی کہ کافروں کے کوٹ تک گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں اتنی جرت ہے تو عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ اس عمر ابن الخطاب پر اسلام ہمیشہ غرور کرتا رہے گا، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کی دعا سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مانگی تھی۔ سبحان اللہ! یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔